سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید نے استنبول سے لے کر مدینہ شریف تک ریلوے لائن بچھانے کا حکم دیا۔ جب ریلوے لائن کئی سالوں کی محنت سے مکمل ہو گئی، اس ریلوے لائن پر اس دور کا کروڑوں روپے لگا تھا، تو سلطان عبدالحمید کو ریلوے لائن کا افتتاح کرنے کے لیے مدینہ شریف بلایا گیا۔ جب سلطان عبدالحمید مدینہ شریف پہنچا اور افتتاح کرنا چاہا تو انجن کو سٹارٹ کیا گیا۔ وہ انجن کوئلوں سے چلتا تھا۔ اس انجن کا شور سن کر سلطان عبدالحمید غصے میں آ گئے اور اس انجن کو فوراً بند کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اس انجن کا شور برداشت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ وہ ریلوے لائن مدینہ شہر کے باہر تھی، لیکن کتنا ادب و احترام تھا سلطان عبدالحمید کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس ریلوے لائن کے مکمل کیے گئے منصوبے کو بند کر دیا گیا کہ کہیں میرے نبی کو اس انجن کے شور سے اپنے روضے مبارک میں تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ادب تھا ان کے دل میں اپنے نبی کا۔ وہ انجن آج بھی مدینہ شریف کے میوزیم میں کھڑا ہے۔ تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یزید وہ بدبخت تھا جس کے دور حکومت میں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ وہ ان کی سواریاں تھیں اور یہ بھی تمہاری سواریاں ہیں۔ کچھ تو ادب کرو دو جہانوں کے سردار کی بارگاہ کا۔ اس دربار میں کسی کا پروٹوکول نہیں چلتا۔ نبی کے دربار میں سب برابر ہیں۔ آخر کار تم کس دولت کے نشے میں اندھے ہو گئے ہو کہ روضہ رسول میں اپنی گاڑیوں سمیت داخل ہو کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ مدینہ صرف عربوں کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا ہے۔ روضہ رسول پر اونچی آواز میں درود و سلام پڑھنے پر پرچہ ہو جاتا ہے، گرفتاریاں ہو جاتی ہیں۔ اب جنہوں نے یہ جسارت کی ہے کہ 20 گاڑیوں کو روضہ رسول کے اندر کھڑا کر کے روضے پر حاضری دی، کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ اگر ایک اشارہ توڑنے پر عرب دنیا میں جرمانہ ہو سکتا ہے تو اتنی بڑی جسارت کرنے پر سزا کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا صحابہ کرام کے پاس اپنی سواریاں نہیں تھیں؟ وہ جب بھی روضہ رسول پر حاضری دیتے تو بڑے ادب سے آتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب روضہ رسول پر آتے، حالانکہ ان کے تو وہ نانا ہیں، لیکن روضہ رسول میں ایسے داخل ہوتے جیسا کہ ان کے سر پر کوئی چڑیا بیٹھی ہوئی ہے اور تھوڑی سی حرکت کرنے سے کہیں وہ اڑ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اے مومنوں، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، کہیں تمہاری آواز اونچی ہو اور تمہارے اونچا بولنے سے میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔